بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج مجھے انشاءاللہ قرآن کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ اصل ٹاپک پر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک انسیڈنٹس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ابھی کل شام کو پیش آیا۔ کل شام کو مجھے ایک ٹی وی چینل میں بلایا گیا تھا۔ وہاں میں بھی گیا تھا اور میرے ساتھ رجت ملہوترا، استھتی ملہوترا اور راضیہ اور سعدیہ، یہ لوگ بھی موجود تھے، میرے ساتھ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، ہندو اور مسلمان دونوں، اور ٹاپک یہ تھا کہ ہندو اور مسلم کے بیچ میں بھائی چارہ کیسے بڑھایا جائے۔ لیکن وہ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ ایک پینڈیمونیم بن گیا تھا، شور شور شور۔ میں تو دو چار سینٹنس بولا، پھر چپ چاپ بیٹھا رہا آخر تک۔ ایک بہت ہی زیادہ دکھ بھرا ایکسپیرئنس تھا۔ ہماری آج کی جو سوسائٹی ہے وہ وہاں دکھائی دے رہی تھی۔ ہماری آج کی سوسائٹی کیا جانتی ہے؟ صرف ایک بات، کمپلین پروٹیسٹ اور آخر میں وائلنس۔ دونوں کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں ایک ہی راستے کو فالو کر رہے تھے۔ ہر ایک اپنی کمپلین، اپنی پروٹیسٹ لیے بیٹھا تھا، کوئی کسی کے بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اس میں مجھے ایک ایکسپیرئنس ہوا ابھی آج صبح کہ میں نے کل والے تجربے کو یا کل کی میٹنگ کو، جب میں آج ہماری جو یہ سی پی ایس کی میٹنگ ہے اس سے میں نے کمپیئر کیا۔ ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، تو مجھے ایسا لگا کہ کل کا جو ایونٹ تھا وہ شور کلچر کا اینڈ تھا، اور آج ہماری جو سی پی ایس ہے وہ اسپریچول کلچر کا بگننگ ہے۔ سمبولک سینس میں سمبولک وے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ کل شام کو میں نے ایک ہسٹری کا اینڈ دیکھا۔ یہ جو ہے شور کلچر، یہ چل رہا ہے جب سے میڈیا آیا دنیا میں۔ میڈیا شور کلچر لے کر آیا ہے، کمپلینٹ اور پروٹیسٹ کی پالیٹکس لے کر آیا ہے۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آخری اس پر آ گیا ہے۔ سو دیٹ واز اینڈ آف a history, and our CPS is symbolically beginning of a new history. میں سمجھتا ہوں کہ لا آف نیچر ہمارے فیور میں ہے۔ لا آف نیچر پرماننٹلی کسی ایول کو فلرش کرنے کی الاؤ نہیں کرتا۔
یہ لا آف نیچر ہے کہ ایول کچھ دنوں تک ضرور فلرش کرتا ہے، اس کے بعد اس کا اینڈ آ جاتا ہے. تو سمبولک وے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہسٹری اپنے اینڈ پر پہنچ چکی ہے اور دوسری ہسٹری کی بگننگ ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سی پی ایس کی جو یہ ٹیم ہے، سی پی ایس کی جو موومنٹ ہے، اسی کا ایک پہچان ہے. تو کل جو مجھے نیگیٹو تھاٹ آیا تھا، اس کو دیکھ کر اس کو جلدی میں نے پازیٹیو تھاٹ میں بدلا اور اپنے فرسٹریشن کو میں نے ہوپ میں تبدیل کیا. اب میں پوری طرح ہوپ کی سائیکالوجی میں ہوں، جبکہ کل مجھے بہت زیادہ شاک لگا تھا. یہ ایک چھوٹی سی گھٹنا تھی جس میں مجھے ایک بڑا سبق دکھائی پڑا، ایک لیسن. اب میں قرآن کے بارے میں کچھ باتیں کہوں گا. قرآن لوگوں کے لیے کوئی ان نون ورڈ نہیں ہے. جو بک 1400 ایئرس سے دنیا میں ایگزسٹ کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ وہ ان نون نہیں رہ سکتی. ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ قرآن ایک بک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا صحیح انٹروڈکشن ابھی تک نہیں ہوا. ہندوؤں میں ایک سیکٹ ہے، بہت ہی چھوٹا، بہت ایک ٹائنی سیکٹ ہے. وہ لوگ قرآن میں بلیو کرتے ہیں. ان کی ایک بک ہے، اس بک میں جس کو وہ سیکرٹ مانتے ہیں، ایک لائن ہے، بکر رہی فرقان. یہ ایک ہندو کی لائن ہے، بکر رہی فرقان. بکر کا مطلب کیا ہے؟ ان میرڈ. فرقان کا مطلب ہے قرآن. فرقان یعنی قرآن ان میرڈ رہ گیا. بڑی عجیب بات کہی ہے اس نے. یہ لوگ دلی میں ہیں، بہت کم تعداد میں ان سے ملا ہوں. وہ ہندو کمیونٹی کا 1% سے بھی کم حصہ ہیں، لیکن ہیں بہرحال. وہ ان کی ایک بک ہے اپنی. تو اس بک میں یہ میں نے پڑھا، بکر رہی فرقان. قرآن جو ہے ان میرڈ رہ گیا. بڑی عجیب یہ تمثیل ہے، بڑی عجیب مثال ہے. ایک لڑکی جو پیدا ہو، پھر بڑھ کر جوان ہو، اور پھر وہ بغیر ہسبینڈ کے رہ جائے، اس کی شادی نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کو فلفلمنٹ نہیں ملے گا. اس کی اپنی جو ہستی تھی، اس کا ایکسپریشن نہیں ہوا، وہ اپنے کو ایکسپریس نہیں کر سکی. وہ ایک انٹولڈ اسٹوری بن کر رہ گئی. ہر وہ لڑکی جس کو ہسبینڈ نہ ملا ہو، وہ اس یونیورس کی ایک انٹولڈ اسٹوری ہے. بظاہر وہ جو ہنستی ہوا کرتی ہو، ہوٹلوں میں آپ دیکھیں اس کو بہت لوگوں کے ساتھ جوک چھوڑتے ہوئے، لیکن اگر آپ اندر سے اس کو ریڈ کریں تو ہر ان میرڈ گرل ایک انٹولڈ اسٹوری ہے، انفولڈ اسٹوری ہے.
تو اسی کو لے کر انہوں نے کہا کہ بکر رہی فرقان، قرآن ایک دوشیزہ رہ گئی جس کی شادی نہ ہوئی ہو. مطلب اس کی باتیں نہیں کھلیں، اس کے اندر جو گڑ تھے انہیں لوگوں نے جانا، اس کے اندر جو بڑی بڑی وزڈم تھی اس سے لوگ بے خبر رہے. تو یہ بات اگرچہ بظاہر ایک ہندو نے کہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100% صحیح ہے. میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھ پر بھی یہی ایکسپیرئنس گزرا. دیکھیے، میں یو پی میں پیدا ہوا، ایک گاؤں میں، اب سے تقریباً 85 ایئرس پہلے. مجھ کو ایک مدرسے میں داخل کر دیا گیا. وہاں میں نے عربک لینگویج پڑھی، وہاں میں نے قرآن کو پڑھا، اور قرآن سے جو ریلیٹڈ علم ہوتے ہیں وہ سب پڑھا. لیکن اب بھی میں قرآن سے اناویئر تھا، بے خبر تھا. کیوں؟ جو لوگ مدرسوں کا حال جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ مدرسوں میں قرآن بالکل ٹیکنیکل سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. ٹیکنیکل سبجیکٹ مطلب اس کی گرامر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہی سب باتیں ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بک ورڈ آف گاڈ ہو، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ قرآن کیا ہے. قرآن از اے ریکارڈڈ اسپیچ آف گاڈ. قرآن از لائک اے ریکارڈڈ ورڈ آف گاڈ. اتنی بڑی چیز جس کتاب کو حاصل ہو، کبھی بھی وہ ٹیکنیکل فریم ورک میں اس کو آپ کھول نہیں سکتے. ٹیکنیکل فریم ورک بہت ہی لمیٹڈ فریم ورک ہے. اسی لیے مدرسوں میں پڑھ کر کے کوئی بھی آدمی قرآن کو سمجھتا نہیں. کوئی یہ کہے کہ میں یہ مدرسے میں پڑھا، وہ مدرسے میں پڑھا، تو میں ان ایڈوانس کر سکتا ہوں کہ ٹھیک تم نے پڑھا لیکن تم نے قرآن کو نہیں پڑھا. حضرت عائشہ جو وائف تھی رسول اللہ کی، ان سے ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اتنی بار قرآن پڑھ ڈالا، اس نے بہت زیادہ پڑھ ڈالا، بار بار اگین اینڈ اگین. کچھ لوگوں کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا کہ اولئک قرؤ ولم یقرؤ، اولئک قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے قرآن کو پڑھا مگر انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے مدرسے جو ہیں اسی کا مصداق ہے. تو بہرحال میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں مدرسے میں پڑھ کر نکلا، لیکن میں قرآن سے بے خبر تھا. اب سے پہلے غالباً یہ بات ہے 1950 کی. 1950 اس وقت میں بنارس میں تھا. بنارس میں ایک دن کی بات ہے، ایک روڈ پر میں چل رہا تھا. وہاں ایک ایریا ہے، اس کو کہتے ہیں دال منڈی. دال منڈی ایریا میں ایک روڈ سے میں گزر رہا تھا. تو ایک مسجد جو چھت کے اوپر واقع تھی، نیچے دکانیں تھیں، اوپر مسجد تھی. وہاں سے مغرب کی نماز ہو رہی تھی وہاں پر لاؤڈ اسپیکر پر. تو لاؤڈ اسپیکر پر بہت ہی صاف آواز آ رہی تھی. جو امام تھے انہوں نے سورہ پڑھی قرآن کی ایک، جس کا نام ہے والضحیٰ، سورہ والضحیٰ. وہ پڑھ رہے تھے وہ. تو چونکہ میں عربک لینگویج جانتا تھا، میں سننے لگا. وہ تھا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا
ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہ الفاظ میں نے سنے تو ایسا لگا جیسے کہ خدا مجھے ایڈریس کر رہا ہے. پہلی بار میرا جو انر اسپرٹ تھی وہ ایڈریس ہو رہی تھی. یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھیں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نائٹ اینڈ ڈارکنیس اینڈ لائٹ از witness that God نے تم کو چھوڑا نہیں, خدا نے تم کو چھوڑا نہیں. تمہارے لیے فیوچر اس سے اچھا ہوگا جو تمہارا پریزنٹ ہے. تمہارا فیوچر تمہارے پریزنٹ سے اچھا ہوگا. تم کو خدا جلدی دے گا تو تم سیٹسفائڈ ہو جاؤ گے. کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا نے تم کو آرفن پایا تو تم کو شیلٹر دیا؟ کیا ایسا نہیں کہ خدا نے تم کو بھٹکا ہوا پایا تو تم کو راستہ دکھایا؟ کیا ایسا نہیں کہ تم کو خدا نے محتاج پایا تو تم کو غنی بنا دیا؟ یہ جب میں نے سنا بہت ہی صاف آواز میں تو ایک بھونچال میرے اندر آ گیا. اس وقت میری جو کیفیت تھی اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ تھا آئیڈینٹی کرائسس. وہ میرے آئیڈینٹی کرائسس کا لمحہ تھا. میں اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈ رہا تھا جو مجھے مل نہیں رہی تھی. کیوں؟ جو چیزیں میرے آس پاس تھیں ان میں مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملتا تھا. میں نے ایگریکلچر کو دیکھا, ہارٹیکلچر کو دیکھا, بزنس کو دیکھا, جاب کو دیکھا, دور سے یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی, لیکن کسی سے میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکا. ایک لونلینس کا احساس تھا جس میں جی رہا تھا. وہ تو جب یہ آواز میں نے سنی تو ایسا لگا کہ میں دنیا میں الون نہیں ہوں, کوئی یہ میرا ساتھی بھی ہے, اور ساتھی خود خدا ہے. And that companion is no less than God himself. اچانک میں نے اپنی آئیڈینٹی کو دریافت کر لیا. اپنے وہاں سے میری زندگی کا آغاز, ایک نیا آغاز ہوا. یہاں میں اس بات کو اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک زمانے میں میں نے جاپان کے بارے میں بہت سی بکس پڑھی تھی. تو ایک برٹش جرنلسٹ جاپان گیا, کئی برس تک وہاں رہا. اس کے بعد اس نے جاپان کے بارے میں ایک بک لکھی. وہ بک میرے پاس ہے. اس کا ٹائٹل ہے جیپنیز سوسائٹی. جیپنیز سوسائٹی ایک برٹش جرنلسٹ کی کتاب ہے. اس میں اس نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ یہ
کہ میں نے جاپانیوں کو بہت قریب سے دیکھا، بہت زیادہ ان سے انٹریکٹ کیا، بہت زیادہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی. تو ایک کامن فیچر میں نے پایا جاپنیز لوگوں میں، ایک کامن فیچر. وہ کیا؟ ہر جاپان کا ہر مرد اور ہر عورت کی یہ سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آئی ایم انڈر سم ون، آئی ایم انڈر سم ون. بڑی عجیب بات ہے یہ. اسی لیے جاپنیز عام طور پر سبمسیو نیچر ہوتا ہے ان کا. جیسے ہمارے دیش میں آفس کا جھگڑا ہوتا ہے، وہاں آفس کا کوئی جھگڑا نہیں. کسی کو چیئرمین بنا دیا تو بس سب نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو، کسی کو سیکرٹری بنا دیا تو سب نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو. ہمارے یہاں تو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو وہاں پر یہ ہے کہ سبمسیو نیچر کی وجہ سے وہ فوراً ہی اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس نے ایک مثال دی کہ ایک جاپنیز فیکٹری میں جو ورکرس تھے تو ان کو کچھ ریزنٹمنٹ ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اسٹرائک کریں گے، ہم اسٹرائک کریں گے. تو اگرچہ وہ لوگ بہت زیادہ یعنی غصہ تھے ورکر، کوئی ان کو شکایت ہو گئی تھی، تو چیئرمین جو تھا فیکٹری کا اس نے بلایا. اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں اس وقت جو پروڈکٹ بن رہا ہے وہ ہے ایکسپورٹ پروڈکٹ. کسی کنٹری سے ہمیں یہ آرڈر ملا ہے، اس کے ساتھ ہمارا کچھ کمٹمنٹ ہے، کسی ڈیٹ پر ہمیں اس کو بھیج دینا ہے. اگر ہم اس ڈیٹ پر اس پروڈکٹ کو بھیج نہ سکے تو یہ جاپان کے لیے یعنی جاپنیز نیشن کے لیے ایک بدنامی کی بات ہوگی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بزنس میں ٹائم کی بہت ویلیو ہوتی ہے. جو ٹائم پر جو اس کو سامان نہیں پہنچے گا تو بہت زیادہ دھکا لگے گا ہماری بزنس کو اور جاپنیز انڈسٹری کو. اس کے بعد ورکرز جو تھے ایک منٹ کے لیے بھی سوچا نہیں، انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچا. کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اسٹرائک کو واپس لے لیا. اس سے بھی عجیب بات اس نے لکھی تھی ہے، اس کے بعد وہ فیکٹری میں گئے اپنے کام کے لیے، اسی طرح سے پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا جیسا کہ اس سے پہلے خوشی کی حالت میں کرتے تھے. وہ صرف اتنا کیا انہوں نے کہ اپنے ہاتھ پر کالے کپڑے کی پٹی باندھ لی، بس. یہ تھا، یہ اس طرح کی چیزیں لے کر اس نے بتایا کہ وہاں پر یہ ہے آئی ایم انڈر سم ون. میں کسی چیئرمین کے انڈر میں ہوں، میں کسی کنگ کے انڈر میں ہوں، میں کسی باس کے انڈر میں ہوں. یہ ان کا نیچر ہے. دیکھیے یہ وہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ کوئی سمپل بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو میں نے کہے سمجھا. میں جاپان گیا، ایک آدمی نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا جاپانیوں کے بارے میں. اب جانتے ہیں کہ جاپانی کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ ایوری جاپنیز پرسن از مسٹر نیچر. ہر مرد اور عورت جو جاپان میں پیدا ہوا ہے، جو جاپانی ہے،
وہ مسٹر نیچر یا مس نیچر ہے وہ، یعنی اپنے نیچر پر وہ قائم ہے. ہر آدمی بائی نیچر کچھ باتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی میں ہوتی ہیں وہ باتیں، پھر کنڈیشننگ سے بدل جاتا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ یہ انوکھی چیز یہاں پر ہے جو کسی دوسری کنٹری میں نہیں پائیں گے آپ دنیا بھر میں، کہ ہر جیپنیز آدمی مسٹر نیچر ہے. یہاں سے مجھے سوچنے کو ملا کہ یہ بات جو ہے ان کے اندر کہ آئی ایم انڈر سم ون، یہ ان کے نیچر نے انہیں سکھا رکھا ہے. جاپان کی جغرافی نے نہیں. اگر اس کو آپ جاپان کی جغرافی سے جوڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بڑی بات اس کے اندر نہیں ملے گی، لیکن نیچر سے جوڑ کر آپ دیکھیں، اس کے اندر ایک یونیورسل لیسن ہے، ایک یونیورسل ٹیچنگ ہے، ایک یونیورسل ریئلٹی ہے. وہ کیا؟ پھر میں نے ان چیزوں کو ملایا جو انتھروپالوجی میں کے اسٹڈیز میں جانی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ انتھروپالوجیکل اسٹڈیز میں یہ مان لیا گیا ہے کہ ہر انسان خدا کا کانشسنس لے کر پیدا ہوتا ہے، خدا کا شعور. کیونکہ انتھروپالوجیکل اسٹڈیز میں جتنی بھی سوسائٹیز کا مطالعہ کیا گیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ انتھروپالوجی کیا ہے؟ انسانی سوسائٹی کا اسٹڈی، ہیومن سوسائٹی کی اسٹڈی، یہ ہے انتھروپالوجی. انتھروپالوجیکل اسٹڈیز میں پایا گیا ہے کہ کبھی کوئی سوسائٹی دنیا میں، نون سوسائٹی ایسی نہیں تھی جس کے اندر کسی نہ کسی طرح خدا کا احساس نہ ہو. یہ الگ بات ہے کبھی انہوں نے انسین خدا کو پوجا، کبھی سین خدا کو پوجنے لگے. یعنی گاڈ، یعنی جو انسین گاڈ کو نہیں سمجھ پائے تو سن اور مون کو پوجنے لگے. تو یا تو سین گاڈ یا انسین گاڈ، ہمیشہ وہ خدا کو پوچھتے رہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کچھ سیکولر، سب سے بڑا سیکولر آدمی جو میں نے دیکھا وہ بھی اس سے خالی نہیں تھا، وہ بھی اس سے خالی نہیں تھا. مثلاً اس زمانے کا سب سے بڑا اتھیس جو ہے اسٹالن تھا. اسٹالن خدا کو نہیں مانتا تھا، بہت بڑا کمیونسٹ لیڈر تھا وہ رشیا کا. سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں ہٹلر جو ہے لگتا تھا کہ سارے یورپ کو کیپچر کر لے گا. اندھا دھند بمبارڈمنٹ کرتا تھا، اس کی آرمی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. تو یورپ کے لوگ اپنے کو ڈیفینسو پوزیشن میں پانے لگے، ہٹلر تو ہمیں ڈسٹرائے کر دے گا. تو ایک میٹنگ ہوئی یالٹا، ایک آئلینڈ تھا یالٹا میں، جس میں رشیا کا پرائم منسٹر، برٹن کا پرائم منسٹر اور امریکہ کا پریزیڈنٹ، تین بڑے لوگ اکٹھا ہوئے وہاں پر. تو وہاں پر کیا تھا کہ برٹن نے اور امریکہ نے مل کر کے ایک ڈرافٹ بنایا تھا، ڈرافٹ کہ کیسے ہٹلر کا جو چیلنج ہے کیسے اس کو کوپ کیا جائے، اس کے بارے میں ایک ڈرافٹ. تو وہ ڈرافٹ بنایا تھا برٹن نے اور امریکہ نے، اس کو دیا گیا اسٹالن کو پڑھنے کے لیے وہاں یالٹا میں. یہ بات ہے ڈیورنگ سیکنڈ ورلڈ وار کی. تو میں نے رپورٹ میں پڑھا تھا کہ جب اسٹالن اس کو دیا گیا، وہ اسے پڑھنا شروع کیا، ایک دم اس میں وہ کھو گیا.
اس رپورٹ میں کھو گیا. وہ اس کو اتنی کمپلیٹ لگی, اتنی افیکٹو لگی کہ اسی میں گم ہو گیا. یہاں تک کہ پڑھتے 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 اس کی زبان سے نکلا, مے گاڈ پراسپر دس انڈرٹیکنگ. جب اس کے اینڈ میں پہنچا وہ, تو اسٹالن کی زبان سے نکلا, مے گاڈ پراسپر دس انڈرٹیکنگ. حالانکہ وہ خدا کو نہیں مانتا تھا. وہ اسٹالن جو تھا وہ خدا کو نہیں مانتا تھا, پکا ایتھیسٹ تھا. اس وقت وہ اسٹالن نہیں بولا تھا, اس کی نیچر بولی تھی. ایک تھا آؤٹر اسٹالن, وہ کہا تھا خدا نہیں ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیر واز این انر اسٹالن. تو آؤٹر اسٹالن جو تھا یا ایکسٹرنل اسٹالن جو تھا, وہ تو کہتا خدا نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی دیکھیے ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے نیچر کو ختم کر دے. نو ون ہیز دا پاور ٹو ایلیمنیٹ ہز اون نیچر. تو اوپر سے اسٹالن ایتھیسٹ تھا, اندر سے پھر بھی گاڈ کانشسنس اس کے اندر موجود تھی. اس لیے اس کے منہ سے نکلا کہ مے گاڈ پراسپر دس انڈرٹیکنگ. اس طرح کے بہت سے واقعات ہسٹری میں موجود ہیں. تو اس کو, ان سب باتوں کو لے کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو لکھا ہے اس نے جاپان کے بارے میں کہ آئی ایم انڈر سم ون, اس کو آپ یونیورسل لیول پہ دیکھیے اور اس کو آپ پھیلا کر دیکھیے, تو شاید یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ یہ ہر آدمی کی ہسٹری ہے. یعنی ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایم انڈر اے پرسن ہو از سپیریئر دین مائی سیلف. یعنی ایک نیچے بھی چھپا ہوا ہے, کوئی مجھ سے بڑا ہے, کوئی مجھ سے اونچا ہے. There is a God superior than myself and I have to surrender to him. ہر آدمی کی نیچر یہ بول رہی ہے, ہر آدمی کی نیچر یہ بول رہی ہے. یہ بات ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی جو ڈینائی کرے وہ بھی سچ پوچھے تو اوپر اوپر ڈینائی کر رہا ہے, جیسا کہ اسٹالن. اندر سے کوئی اس سے خالی نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کہیں کہ جھکتا نہ ہو. نکسن جو پریزیڈنٹ امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا, نکسن, اب بہت مشہور تھا کہ بہت ہی کڑا آدمی ہے. اپنی جیب میں سونے کا ایک نال رکھتا تھا, جو گھوڑے کی نال جو ہوتی ہے سونے کی, وہ اسی کا جھکتا تھا. وہ سمجھتا کہ اس نال میں کچھ مسٹیریس کوالٹی ہے جو مجھے ایکسیڈنٹ سے بچائے گی, مجھے کسی کلیمٹی سے بچائے گی. وہ اس نال کے آگے جھکتا تھا. وہ یہ ہر آدمی کہیں نہ کہیں جھکا ہوا ہے, ہر آدمی کہیں نہ کہیں جھکا ہوا ہے. گاڈ کے سامنے اگر نہیں جھک رہا ہے تب بھی وہ کہیں نہ کہیں جھکا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اس سے ایکسیپشن ہے اس معاملے میں. اپنے جو مجھے ایکسپیرئنس ہوا ہے زندگی کا, تو میں کہہ سکتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس معاملے میں ایکسیپشن ہو. آپ اگر گاڈ کے آگے نہیں جھکیں گے تو کسی انسان کے آگے جھکیں گے, کسی سورج اور چاند کے آگے جھکیں گے.
کسی امیجری گاڈ کے آگے جھکیں گے. آپ خود ہی اپنے مائنڈ میں گاڈ بنا لیں گے, اس کے آگے جھکیں گے. تو بہرحال یہ حقیقت جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے. آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت تک کلیئر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس بات کو سمجھ نہیں چکے ہوں. اب دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ قرآن از اے ریکارڈڈ اسپیچ آف گاڈ. تو میں نے کیوں کہا تھا؟ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو کچھ انوکھا ایکسپیرئنس آپ کو ہوتا ہے جو کسی بھی دوسری بک کو پڑھ کر نہیں ہوتا. مثلاً وہی جو میں نے ابھی کہا آپ سے, میرا بنارس کا تجربہ, کہ خدا ڈائریکٹ مجھے لگا ایڈریس کر رہا ہے مجھے. خدا ڈائریکٹلی مجھے ایڈریس کر رہا ہے. اور قرآن کے چھوڑ کوئی بھی دنیا میں ایسی بک نہیں ہے, کوئی ایک بھی XYZ, جس میں آپ یہ چیز ہوئی اس کے اندر کہ وہاں پر خدا ڈائریکٹ آپ کو ایڈریس کر رہا ہو اس بک میں. کوئی ایسی بک نہیں ہے. جو تجربہ مجھے 1950 میں ہوا, وہ تجربہ لاکھوں لوگوں کا ہوا ہے. اور عجیب بات آپ پائیں گے جو میں نے اسٹڈی کی, کہ بیشتر لوگ جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے ایز اے ریئلٹی, وہ قرآن کے تھرو ہوا ہے. دیکھیے, ایک برٹش ہسٹورین تھا سر آرتھر کیتھ. سر آرتھر کیتھ جو تھا وہ جس کو کہتے ہیں ایجپٹالوجی, یعنی ایجپٹ کا ایکسپرٹ, ایجپشن ہسٹری کا ایکسپرٹ. تو وہ اس سے بوڈی سے بک اس کی ہے ایجپٹ کی ہسٹری کے بارے میں, اینشین ہسٹری آف ایجپٹ. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ مصر میں پہلے لوگ کسی اور مذہب پر تھے, پھر 7ویں سینچری میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو وہ لکھتا ہے اس میں کہ دا ایجپشنس ور کانکرڈ ناٹ بائی دا سورڈ بٹ بائی دا قرآن. 7ویں سینچری میں ایجپٹ جو تھا وہ مسلم ایریا میں شامل ہوا. اپنے مذہب کو بدلا انہوں نے, ان کی لینگویج بدل گئی. پہلے کاپٹک لینگویج تھی ان کی, پھر عربک لینگویج بن گئی. تو ایجپٹ کا کلچر, وہاں کا لینگویج, وہاں کا ریلیجن, وہاں کا پولیٹیکل سسٹم, وہاں کا سوشل سسٹم, سب کا سب بدل گیا. تو وہ کہتا ہے کہ یہ سوٹ سے نہیں ہوا, یہ تلوار سے نہیں ہوا. دا ایجپشنز were conquered not by the sword but by the قرآن. اب قرآن وہ سر آرتھر کیتھ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکا کہ قرآن کیسے کیپچر کرتا ہے لوگوں کو. اس کو میں نے الگ سے جب اسٹڈی کی تو میں نے جانا. تو پہلا ایکسپیرئنس مجھے وہی تھا جو مجھے خود ہوا بنارس میں, کہ مسجد کے امام کی آواز جو میں نے مائک پر سنی تو لگا کہ خدا مجھے ایڈریس کر رہا ہے. یہی سب کا معاملہ ہوتا ہے. جیسے برٹن میں ایک پاپ سنگر ہیں, پہلے پاپ سنگر تھے, پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی اسٹوری یہ ہے کہ ان کا بردر ایجپٹ گیا ٹورزم کے تحت. وہاں پر کہیں
بک شاپ دیکھی, کئی کتابیں خریدی وہاں پر, تو قرآن کا ایک نسخہ بھی خرید لیا. یہاں میں عرض کروں کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساری دنیا میں لوگ قرآن خریدتے رہتے ہیں. ابھی ہمارا گڈ ورڈ کی طرف سے یہ مسٹر مصطفیٰ گئے تھے میزورم, وہاں پر ایک بک فیئر تھا, تو وہاں پر گڈ ورڈ کا وہ لگایا گیا اسٹال. تو مسٹر مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ وہاں لوگ آتے تھے, کہتے کہ یہاں کی ہسٹری میں پہلی بار کوئی اسلامک بک اسٹال لگا ہے, اس سے پہلے تو کبھی نے سنا نہ دیکھا. اور انہوں نے بتایا کہ 500 کاپیز قرآن کی لوگ خرید کے لے گئے, اور مانگنے آتے تھے. میزورم ایک چھوٹی سی اسٹیٹ, آپ جانتے ہیں, سب کے سب وہاں نان مسلم ہیں, مسلمان تو کوئی ہے نہیں, ایک دو کوئی ہوگا جو جاب کرنے کے لیے گیا ہوگا. تو ان کے اسٹال پر 500 کاپیز تھی قرآن کی, سب کے سب سیل ہو گئی, اور بھی مانگتے تھے لوگ. تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ قرآن کو خرید کر پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن یہ مسٹیریس بات نہیں ہے, اس کی یہی صفت ہے کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو پڑھ کر انسان کو وہ تجربہ گزرے جو مجھ پر گزرا بنارس میں. کہ میں یا کوئی بھی انسان, دیکھیے میں یہ کہا کرتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ مین از اے تھنکنگ اینیمل, مین از اے سوشل اینیمل, دس اینیمل دیٹ اینیمل. صحیح بات یہ ہے کہ مین از اے گاڈ سیکنگ اینیمل. یہ صحیح بات ہے, مین از اے گاڈ سیکنگ اینیمل. تو انسان خدا کو ڈھونڈ رہا ہے, اچانک دیکھتا کہ اچھا یہاں پر خدا کا ریکارڈ بج رہا ہے, خدا کا ریکارڈ بج رہا ہے, وہ فون سننے لگے گا اس کو. تو قرآن از اے ریکارڈڈ ورڈ آف گاڈ, تو لوگ اس کی طرف دوڑتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ پاپ سنگر جو کا بھائی گیا ایجپٹ, کچھ بک وہاں سے لی اس نے, تو ایک کاپی قرآن کی بھی لے لی, انگلش ٹرانسلیشن قرآن کا. تو وہ لا کر اس نے اپنے بھائی کو دیا, جو اس وقت فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہاسپٹل میں تھا. وہ ہاسپٹل میں اس کے بعد کافی ٹائم تھا, ویسے ہوتا تو شاید پڑھ نہ پاتا. وہ ہاسپٹل میں اس کے پاس کافی ٹائم تھا, اس نے پورا قرآن پڑھ ڈالا 1 سے زیادہ بار, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اپنا نیا نام رکھا انہوں نے یوسف اسلام. یوسف اسلام. اب وہ لندن میں رہتے ہیں, ایک اسکول چلا رہے, کئی اسکول چلا رہے ہیں وہ. تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا, کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ نے اسلام کیوں ایکسیپٹ کیا, وائی یو ہیو ایکسیپٹڈ اسلام. تو انہوں نے یہی بات کہی, انہوں نے کہا کہ جب میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے ایک انوکھا ایکسپیرئنس ہوا. یہاں تو وہ گاڈ جو میرے چھپا ہوا تھا, وہ گاڈ مجھے ڈائریکٹ ایڈریس کر رہا ہے. یعنی انکانشیس میں جو چیز تھی وہ انکانشیس مائنڈ میں آ گئی. تو قرآن کی یہ صفت ہے کہ وہ آپ انکانشیس مائنڈ میں جو بات ہے وہ کانشیس مائنڈ میں لاتا ہے آپ کو. اسی لیے آدمی فون اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ سائیکولوجیکل بات ہے, اور سوچنے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی قرآن میں جب آدمی, جو اسٹائل ہے قرآن کا وہ کیا ہے, ایھا الانسان, اے انسان, بار بار آتا اے انسان, اے انسان. تو کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ او انسان, ہیئر از
your Creator. Here is your Lord. Here is your God addressing you. Listen it and follow my directions. یہ ایک انوکھا تجربہ ہے قرآن کو پڑھ کر جو ہوتا ہے انسان کو. میں نے بہت بکس پڑھی ہیں, بہت کتابیں پڑھی ہیں, سیکولر بھی اور ریلیجس بھی. کسی بھی بک میں میں نہیں پایا کہ یہ اسٹائل ہو. تو قرآن پڑھنے والا جب پڑھتا ہے قرآن کو تو انسٹینٹلی کیا ہوتا ہے, اس کا مائنڈ ایڈریس ہونے لگتا ہے. یہ بات سمجھ لیجیے. کیونکہ اس کا مائنڈ یا اس کا نیچر, کیونکہ پہلے سے وہ گاڈ سیک اینیمل ہے, پہلے سے وہ کسی خدا کو ڈھونڈ رہا ہے, یعنی پہلے ہی سے اس کے اندر یہ ایک ارج موجود ہے, ایک سیکنگ اسپرٹ موجود ہے. اس لیے جب قرآن میں جو اس اسٹائل میں ایڈریس کرتا ہے, اے انسان سن میری بات, میں تیرا خدا بول رہا ہوں, تو انسٹینٹلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا نیچر ایڈریس ہونے لگتا ہے, اس کا مائنڈ ایڈریس ہونے لگتا ہے. یہ ایک انوکھا جو مجھے خود ذاتی طور پر تجربہ ہوا, جیسے کہ میں نے عرض کیا, اور پھر دوسروں کی باتیں میں نے پڑھی, وہاں میں نے دیکھا کہ دوسرے لوگوں کا بھی یہی ایکسپیرئنس ہے. تو اس کو بہت دنوں کے سوچنے کے بعد میں نے اس کو سمجھ پایا ہوں میں. یعنی جو ہوا وہ تو لوگوں نے بتایا, کیوں ہوا وہ ان کی اسٹوری میں نہیں تھا. بہت سے لوگ, لاکھوں لوگ ایسے ہیں, جیسے ایک بک چھپی ہے سعودی عرب سے, اسلام مائی چوائس. بہت سے لوگوں کو اس میں وہ ہے کہ کیسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو, اسلام بائی چوائس. سب کے بارے میں آپ پڑھیں گے یہی بات کہ میں نے قرآن کو پڑھا تو میں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن یہ کیسے ہوا اس کے بارے میں کسی آدمی کو نے بتا نہیں سکا. وہ بکر رہی فرقان یہاں بھی ہے. میں نے بہت سے مطالعے کے بعد اس بات کو نکالا کہ انسان بیسیکلی گاڈ سیکنگ اینیمل ہے. انسان بائی نیچر ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی خدا مجھے ملے جو مجھے ایڈریس کرے, جس کو میں فالو کروں. تو اچانک جب وہ قرآن کو پاتا ہے, جو میں نے کہا کہ وہ ریکارڈ ورڈ آف گاڈ ہے, تو اچانک اس کا وہ نیچر ایڈریس ہونے لگتا ہے, اس کا مائنڈ ایڈریس ہونے لگتا ہے, اور پھر وہاں سرنڈر کر دیتا ہے. اب میں قرآن کے بارے میں ڈائریکٹ طور پر کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے, قرآن کی ہسٹری یہ ہے کہ عرب میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب, 570 AD میں. وہ آرفن ہو جاتا ہے, باپ مر جاتے ہیں اس کے برتھ سے پہلے ہی, ماں مر جاتی ہیں برتھ کے بعد کچھ عرصے کے بعد. ایز اے آرفن وہ وہاں پر بڑھتا ہے. آرفن ہونا کیا ہے اس کا میں نے خود تجربہ کیا ہے. آرفن آدمی بہت جلد سیکر بن جاتا ہے. جو آدمی ماں باپ کی گود میں ہو اس کے لیے ریکارڈ بن جاتی ہے اس کی سیکنگ اسپرٹ ابھرے. یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرئنس ہے, کیونکہ میرے باپ جو تھے 1929 میں مر گئے, جبکہ میں صرف 5 سال کا تھا. 1929. تو میری ماں بتاتی ہیں کہ جب ان مرے تو میں بالکل اسپیچ لیس ہو گیا. بہت بولتا تھا میں پہلے, ان کی زندگی بہت بولتا تھا, لیکن جب مرے تو اسپیچ لیس ہو گیا. کہا اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ
یعنی میں ایکسٹروورٹ بن گیا. وہ آدمی جو ایکسٹروورٹ تھا وہ انٹروورٹ بن گیا. یعنی آرفنیج نے مجھے یہ کیا کہ پہلے میں تھا ایکسٹروورٹ، اب میں انٹروورٹ بن گیا. اسی کو میں کہتا ہوں سیکنگ اسپرٹ کا جاگ پڑنا. بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ جو میرے ساتھ ہوئی کہ بچپن ہی سے میں سیکر بن گیا. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کے جو حالات تھے انہوں نے انہیں شروع سے ہی سیکر بنا دیا، شروع سے سیکر بنا دیا. اس زمانے میں عرب میں ایسا تھا کہ بہت سے لوگ جو سچائی کو ڈھونڈنے والے تھے، جو سیکر تھے، ایسے بہت سے لوگ وہاں پائے جاتے تھے، ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے تھے وہاں. تو وہ کہتے تھے کہ خدایا ہم کو نہیں معلوم کہ تیری عبادت کا طریقہ کیا ہے، اگر ہم جانتے تو ہم ویسے ہی تیری عبادت کرتے. ایک کہتے بھی مر گئے وہ. مثلا ایک آدمی تھا قص بن سعادہ، اس طرح کے بہت سے لوگ تھے. تو محمد بن عبداللہ بن مطلب بھی اسی طرح کے ایک سیکر بن گئے. تو کیا ہوا، مکہ کے پاس ایک ماؤنٹین تھا، اس کا نام تھا ہیرا. تو وہ ہیرا میں جانے لگے کیونکہ ہیرا میں آپ کو اکیلاپن ملتا تھا، وہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں تھا، کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھا سوچ کے لیے. وہاں پر ایک کیو تھا، اس کیو کو ہماری ہسٹری میں لکھا جاتا ہے غار ہیرا، کیو آف ہیرا، کیو آف ہیرا ماؤنٹین. وہاں پر جا کر کے وہ اکیلے میں سوچتے تھے. یہ آپ کی جو سیکنگ اسپرٹ ہے وہاں اس کو کچھ ملتا تھا کہ سوچنے کے لیے. یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کنٹمپلیشن. اس کو میڈیٹیشن تو نہیں کہیں گے لیکن یہ کنٹمپلیشن ہوتا تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں تدبر تفکر. تو لمبی کہانی ہے، میں اس کو شارٹ میں کہتا ہوں کہ اسی طرح آپ کے 40 سال بیت گئے. بیچ میں بہت ساری اور باتیں ہوئیں. تو جب آپ 40 سال کے ہو چکے تھے، اس کا مطلب یہ ہے میچورٹی کی ایج ہو چکی تھی آپ. 40 سال میں آدمی بھرپور طور پر میچور ہو جاتا ہے. اس وقت اچانک ایک دن وہاں آیا خدا کا اینجل. اس نے کہا کہ میں خدا کا اینجل ہوں اور تم کو یہ بتانے آیا ہوں کہ خدا نے تم کو سلیکٹ کر لیا ہے ایز اے پرافٹ، اور تم کو خدا کا میسج دنیا میں پہنچانا ہے. یہ ہوا 610 میں، 610 میں. تو قرآن کا جو ریویلیشن ہے وہ 610 میں شروع ہوا. پہلی ورسز 610 AD میں اتری، اس کے بعد 22-23 سال تک اترتی رہی. پرافٹ کا جو ڈیتھ ہوا مدینہ میں وہ ہوا 632 میں، 632. تو ڈیتھ سے کچھ پہلے تک آپ پر ورسز اترتی رہی. لیکن قرآن جو ہے کوئی ایک بک فارم میں نہیں آیا، جیسے ایک بک چھپتی ہے آج کل آ جاتی ہے بائنڈنگ کے ساتھ، ایسا نہیں آیا. قرآن جو تھا وہ جس کو کہتے ہیں عربک میں نجمن اترا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے.
تقریباً 23 سال تک اترتا رہا اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. جیسے کوئی ریسرچ ورک ہوتا ہے تو اس کو تو ایک طرف سے وہ ایک سناپسس بناتے ہیں، اس سے لکھتے ہیں، ویسا نہیں تھا یہ. جیسے جیسے سچویشن آتی گئی ویسے ویسے قرآن کا کوئی حصہ اترتا گیا، تو لاسٹ میں اس کو کمپائل کیا گیا. تو قرآن کے بارے میں جو بلیف ہے وہ یہ ہے کہ وہ لٹرلی ورڈ آف گاڈ ہے. یعنی پرافٹ، ایسا نہیں کہ پرافٹ کا ورڈ آف پرافٹ ہو، وہ ورڈ آف پرافٹ نہیں ہے. جو لوگ عربک جانتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ایک عجیب چیز ملتی ہے ہمیں کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور پرافٹ کی جو لینگویج ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں اس کو پڑھیں. تو there is a vast difference between the language of حدیث and language of قرآن. لیکن لگتا ہی نہیں کہ ایک ہی انسان کے منہ سے بولا ہوا کلام ہے یہ. ڈسٹنکٹیولی قرآن کی لینگویج الگ ہے، حدیث کی لینگویج الگ ہے. تو قرآن کے بارے میں یہ بلیف ہے کہ وہ ورڈ آف گاڈ ہے. یعنی خدا نے اینجل کو جو ورڈ دیے اس کو لے کر کے اس نے پرافٹ تک پہنچایا، پھر پرافٹ نے اس کو بولا، لوگوں کو سنایا، تو لوگوں نے اس کو یاد کیا اور پھر بات کو لکھ لیا. اس طرح سے قرآن کمپائل ہوا. تو لٹریلی وہ ورڈ آف گاڈ ہے، کسی پوئٹک سینس میں نہیں. قرآن جو ہے کسی پوئٹک سینس میں ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، لٹریلی ورڈ آف گاڈ ہے. تو قرآن میں جو چیپٹرس ہیں ان کا نمبر 114 ہے، 114. اور جو ورسز ہیں وہ ان میں 114 جو چیپٹرس ہیں اس میں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، کوئی بہت چھوٹا ہے کوئی زیادہ بڑا. تو ان کا جو دونوں قسم کے اس میں چیپٹرس ہیں. ایسا نہیں کہ ایک دم برابر کے ہوں کہ 10 پیج 10 پیج 10 پیج، ایسا نہیں، چھوٹا بڑا ہے. قرآن کا جو سبجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سینٹینس میں کہا جائے تو قرآن کا سبجیکٹ ہے کریشن پلان آف گاڈ کو بتانا. یعنی خدا نے ریویل کیا ہے انسان کے اوپر کہ واٹ از مائی کریشن پلان. قرآن کے ذریعے خدا نے انسان کو یہ بتایا کہ میں جو کریٹر ہوں تو میرا کریشن پلان کیا ہے تمہارے لیے، اس کو سمجھو، اس کو فالو کرو. کیوں؟ اگر تم نے فالو نہیں کیا اس کو تو آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں بہت بھیانک رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا. کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ لاسٹ میں یا تو ہیل ہے یا پیراڈائز ہے، کوئی بھی تھرڈ چیز نہیں ہے. تو پری ڈیتھ پیریڈ میں ہمارا جو ریکارڈ ہے اسی ریکارڈ پر یہ فیصلہ ہوگا کہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہمیں ہیل میں ڈالا جائے گا یا ہمیں پیراڈائز میں جگہ ملے گی. یہ ہے کریشن پلان آف گاڈ. اس کریشن پلان کو بتانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کرنا. قرآن میں آدمی خدا کا انٹروڈکشن پاتا ہے. خدا کا انٹروڈکشن، خدا کیا ہے.
دیکھیے میں ایک بات عرض کروں کہ اس دنیا میں ہر آدمی کی ایک ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ سورس آف کنوکشن. دنیا میں جینے کے لیے آپ کو ایک کنوکشن چاہیے. کنوکشن کے بغیر دنیا میں کوئی جی نہیں سکتا. امپاسبل ہے. ایک کنوکشن چاہیے, کیونکہ ہر آدمی کا یہ ایکسپیرئنس ہے, ایوری ون ہیز سم لمیٹیشنس. چاہے وہ پرائم منسٹر ہو, چاہے کوئی پریزیڈنٹ ہو, چاہے رچ ہو یا پور ہو, ہر آدمی کی کچھ لمیٹیشنس ہیں. اس لیے ہر آدمی کو جینے کے لیے ایک سورس آف کنوکشن چاہیے. اپنے آپ میں نہیں جی سکتا وہ. جیسے کہ ایک مثال یہ ہے کہ جولین ہکسلے نے ایک کتاب لکھی تھی, مین اسٹینڈس الون. مین اسٹینڈس الون. اس کے جواب میں ڈاکٹر کریسی موریسن نے, جو امریکن سائنٹسٹ ہے, ایک دوسری کتاب لکھی. دیکھا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. یہ بہت ہی سائنٹیفک ہے بتایا اس کا. تو انسان کی جو اسٹڈی کی گئی ہے سائیکالوجی میں, بایولوجی میں, سوشولوجی میں اور دوسرے طریقے سے, تو ساری اسٹڈیز, سارے سرویز اس پر ایگری کرتے ہیں کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. تو انسان کو ایک سورس آف کنوکشن چاہیے جینے کے لیے. خدا کا عقیدہ آپ کو یہ سورس آف کنوکشن دیتا ہے. یہاں پر میں عرض کروں گا کہ قرآن کے سوا جو خدا کے کانسیپٹ ہیں وہ آپ کے سورس آف کنوکشن نہیں بن سکتے. میں بار بار لوگوں سے کہا, لوگوں نے مانا اس بات کو, کہ کوئی بھی آدمی جو قرآن والے کانسیپٹ میں خدا کو نہیں مانتا وہ کنوکشن سے محروم ہے. لوگوں کو بات عجیب سی لگتی ہے, لیکن ایک واقعہ ہے, میں آپ کو عرض کروں. دیکھیے دوسرے سسٹم ہیں اس سب میں وہ کیا ہے, پلورلزم ہے. یعنی خدا میں ایک گاڈ کا کانسیپٹ ہے. دوسرے میں کیا ہے, کوئی 2 گاڈ مانتا ہے, کوئی 3 گاڈ مانتا ہے, کوئی نیومرس گاڈ مانتا ہے. لیکن کنوکشن جو ہے ایک وننس چاہتا ہے. 2 پر 3 پر ہزاروں پر آپ کو کنوکشن نہیں ہو سکتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. میں نے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر میں جائیں, یہ کلوننگ کا ایج ہے, آج کل کلوننگ ہوتی ہے, آپ اپنے گھر میں جائیں, وہاں دیکھیں کہ 10 لیڈیز گھوم رہی ہیں ایک ہی شکل کی. آپ کی جو ماں ہے کلوننگ کر کے ویسے ہی 10 لیڈی بنا دی گئیں. آپ سمجھیں کہ کون میری ماں ہے. تو وہ جو کنوکشن آپ کو تھا ماں پر, وہ ختم ہو جائے گا. مدرہڈ جو ہے, مدرہڈ ایک ماں چاہتا ہے, 10 ماں نہیں. 10 کا 2 ماں بھی نہیں. جہاں ماں کئی ہوئی تو مدرہڈ کا جو احساس آپ کا وہ ختم ہو گیا. تو یہ خدا کا جو کانسیپٹ دوسرے سسٹم میں ہے, سب میں پلورلزم ہے. 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں. اس معنی ہے کہ دوسرے کسی بھی ریلیجن میں آپ اس کو سروے کر کے دیکھ لیجئے, میں نے دیکھا ہے کوئی بھی صحیح معنوں میں کنوکشن آف گاڈ میں نہیں جیتا ہے. کوئی بھی نہیں, سوائے اس کے جو قرآن کو مانتا ہو. کوئی بھی نہیں جیتا ہے. دوسری چیزوں میں جیتے ہیں وہ. کوئی کسی پتھر میں, کوئی کسی بلڈنگ میں, کوئی کسی پرسنالٹی میں, خدا میں نہیں. کیونکہ سورس آف کنوکشن صرف ایک ہو سکتا ہے, کئی نہیں. سوائے قرآن کے کوئی بک نہیں دنیا میں جو وننس آف گاڈ کو بالکل اپنی پیورٹی کے ساتھ پیش کرتی ہو.
جتنی بکس ہیں، جتنے سسٹم ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنے ٹریڈیشنس ہیں، سب میں پلیورٹی آ گئی ہے، پالیتھیزم آ گیا ہے. صحیح معنوں میں ونس آف گاڈ کا جو کانسیپٹ اپنی پیور شکل میں اگر پرزرو ہے تو وہ قرآن میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو اگر سورس آف کنوکشن چاہیے تو آپ کو قرآن کو لینا پڑے گا. اگر آپ کو چاہیے سورس آف کنوکشن تو قرآن کو لینا پڑے گا. آپ کو شک ہو آپ سروے کر لیجیے. وہ لوگ جو پلیرٹی میں بلیو رکھتے ہیں کئی خدا میں، 2 یا 3 یا 4 یا ہزاروں یا لاکھوں، ان کا آپ سروے کیجیے، کوئی بھی کنوکشن میں جی نہیں رہے گا. کیونکہ کنوکشن جو ہے وننس چاہتا ہے، وننس، ایک. ماں سے جو آپ کو لگاؤ ہے وہ وننس چاہتا ہے. ایک ماں کو آپ ماں سمجھ سکتے ہیں، کئی ماں کو آپ ماں نہیں سمجھ سکتے. دیٹ از اگینسٹ دی نیچر، اگینسٹ دی ہیومن نیچر. تو قرآن جو ہے آپ کو سورس آف کنوکشن دیتا ہے، سورس آف کنوکشن. اب دیکھیے، آپ قرآن کو کھولیے، پہلی آیت ملے گی آپ کو کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا مطلب ہے دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. میں نے بہت کتابیں پڑھی، بہت کتابیں پڑھی، کبھی کسی بھی بک میں ایسا سینٹنس مجھے نہیں ملا. وہ بک یہ کہہ رہی ہو یہ کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے، کوئی کتاب ایسی نہیں. آپ کو شک ہو تو آپ کسی لائبریری میں چلے جائیے، دیکھ ڈالیے، نہ کوئی سیکولر بک ہے نہ کوئی ریلیجس بک ہے. کہتے ہیں انوکھی بات یہ ہے، یعنی قرآن میں خود اس ایک یقین سے بول رہا ہے قرآن، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دس از دا بک، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سیکولر رائٹرس میں میرے نالج کے مطابق صرف ایک آدمی ہے، وہ ہے کارل مارکس. سیکولر رائٹرس میں خود تو اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میری بک جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اس کے دوست فریڈرش اینجلز نے ایسا کہا تھا. کارل مارکس جو تھا وہ جرمن تھا، جرمن فلاسفر تھا. اس کا دوست تھا برٹش، اس کا نام تھا فریڈرش اینجلز. تو فریڈرش اینجلز نے یہ کہا تھا کہ مارکس کی جو کتاب ہے وہ آخری کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں، اب فائنل بک ہے یہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج کوئی ایک آدمی دنیا میں نہیں ہے جو مارکس کے بارے میں سمجھتا ہو کہ اس نے فائنل ٹروتھ کو ریویل کیا تھا. اس کی بک کا نام ہے جرمن زبان میں داس کیپیٹال، انگلش میں کہتے ہیں کیپٹل. کیپٹل کو جرمن میں کہتے ہیں کیپیٹال. داس مینس دا کیپٹل. یہ بک اس نے لکھی تھی، فرسٹ ویلیوم لکھ چکا تھا وہ، باقی 2 کا اس نے سناپسس بنایا تھا. اس کے بعد کارٹسکی نے اس کو پورا کیا، اب وہ 3 ویلیوم میں ہے. لیکن وہ اولڈ کیوریاسٹی بنی ہوئی ہے. کسی بک میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شیلف پہ تو رکھی ہوئی ہے، پڑھتا کوئی بھی نہیں اس کو، کوئی بھی نہیں پڑھتا اس کو. کیوں؟ اس نے جو تھیوری دی تھی، بیسیکلی اس کی تھیوری کا 2 وہ تھا، یعنی اس میں وہ تھا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم،
اس کی فلاسفی جو تھی فلاسفی وہ بیس کرتی تھی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پر، اور اس کا جو اکنامک تھیوری تھی وہ سرپلس ویلیو پر بیس کرتی تھی. تو ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم جو ہے ڈسکارڈ ہو گیا، یہ تھیوری ڈسکارڈ ہو گئی. سرپلس ویلیو تو بالکل ریڈیکول کیا جاتا ہے آج. سرپلس ویلیو کی کوئی بھی ویلیو نہیں، اے ویلیو لیس تھیوری بن گئی. سرپلس، میں نے ایک بک لکھی ہے اس کے اوپر، میں نے کتاب لکھی تھی بہت پہلے، اردو ٹائٹل تھا اس کا کہ مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے، رد بھی ریجیکٹڈ، یعنی ریجیکٹڈ تھیوری. اس وقت اس کا دبدبا تھا مارکسزم کا. لوگ ہنستے تھے کہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ ریجیکٹڈ تھیوری ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، آپ لوگ جان سکتے ہیں اس کو، چھپا ہوا ریکارڈ. اس وقت آج سے بہت پہلے، جب کہ ساری دنیا میں دبدبا تھا. گالبریت نے لکھا تھا، جو امریکن ایمبیسڈر تھا انڈیا میں، رائٹر تھا وہ، کہ دنیا میں کبھی کسی کو اتنا زیادہ نہیں مانا گیا تھا کہ مارکس کو مانا گیا، یہاں تک کہ محمد سے بھی زیادہ. گالبریت نے ایسا لکھا تھا. تب میں نے ایک کتاب لکھی تھی اس وقت، جب گالبریت نے اعلان کیا تھا کہ محمد سے بھی زیادہ دنیا مارکس کو مانتی ہے نمبر کے اعتبار سے. اس وقت میں نے ایک کتاب لکھی تھی، مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے، دی ریجیکٹڈ تھیوری. اور آج وہ واقعہ بن چکا ہے. یہ میں کوئی دعویٰ کلیم نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایک ہسٹری ہے، کوئی بھی شخص دیکھ سکتا ہے، میری کتاب میں چھپی ہوئی موجود ہے. تو کہاں گیا وہ فریڈرک اینجل کا کلیم کہ فائنل ورڈ ہے مارکس کا؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کوئی بھی سیکولر بک یا کوئی بھی ریلیجس بک اس زمین پر ایسی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے، جو یہ دعویٰ کیا سکے اس کے بارے میں کہ یہ فائنل ورڈ ہے. دیر نو ڈاؤٹ ان اٹ. یہ صرف قرآن کی صفت ہے. تو یہ بات صرف دیکھیے ایک کوئی کلیم نہیں ہے، یہ کوئی کلیم نہیں ہے، یہ ایک پرووڈ فیکٹ ہے. یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں، ایک برٹش فلاسفر تھا ویل نون، فرانسس ہربرٹ بریڈلے، BRADLEY، فرانسس ہربرٹ بریڈلے. اس کی ڈیتھ ہوئی ہے 1924 میں. تو یہ بہت ہی انٹلیکچوئل ٹائپ کا فلاسفر تھا، بہت ایجوکیٹڈ آدمی تھا، بہت ہی لرنڈڈ آدمی تھا. تو اس نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا کہ ٹوڈے وی نیڈ اے سائنٹیفک ریلیجن. ٹوڈے وی نیڈ اے سائنٹیفک ریلیجن. اس کو میں نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ چونکہ وہ قرآن سے واقف نہیں تھا، اگر وہ قرآن سے واقف ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا کہ وہی سائنٹیفک ریلیجن جس کو اس کی سول تلاش کر رہی ہے، وہی قرآن کی شکل میں ریویل کیا گیا ہے. سائنٹیفک ریلیجن. اب آپ دیکھیے، اب میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا کہ آپ ساری بکس پڑھیں جو سیکرڈ بکس ہیں، سیکرڈ بکس. قرآن کو چھوڑ کر ساری بکس کیا ہے، وہ مسٹری پر پیش کرتی ہے. مسٹری، سائنس پر نہیں، ریزن پر نہیں. سائنس کیا ہے؟ پرووڈ ریزن کو سائنس کہتے ہیں. دوسری جتنی بھی بکس ہیں، کوئی بک بھی پرووڈ ریزن پر نہیں، مسٹری پر ہے. مسٹری پر ہے سب کے سب. مثلا آپ گیتا کو دیکھیے، گیتا کو کی کمنٹری ایک لکھی ہے
تلک نے ایک لکھی ہے گاندھی نے, اور رجنیش نے بہت لمبا چوڑا اس پہ لکھا ہے اس سلسلے میں. تو تلک کہتے ہیں کہ گیتا جو ہے, اس میں جس لڑائی کا ذکر ہے وہ ایک ہوئی, وہ ایک لڑائی تھی جو ہوئی, یعنی مہابھارت جو ہے ایک ہسٹوریکل ایونٹ تھا کہ سچ مچ لڑائی ہوئی وہاں. گاندھی کہتے ہیں کہ نہیں, وہ ایک اسپریچول وار تھی, اندر اندر ہوئی, باہر کچھ بھی نہیں ہوا. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ تلک کی بات مانیں تو آپ کو ہسٹری کا ریفرنس چاہیے. اگر وہ ایک ایکچوئل وار تھی, اگر جس وار کا ذکر ہے گیتا میں, تو یو ہیو ٹو فائنڈ سم ایکچوئل ریفرنس ان ہسٹری, ان ریکارڈڈ ہسٹری. لیکن ریکارڈڈ ہسٹری میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں. ریکارڈڈ ہسٹری نہیں بتاتی کوئی بھی ایسا, کوئی مینشن نہیں کرتی ایسی لڑائی جو رام اور کرشن وہاں پر رہے ہوں اور یہ مہابھارت ہوئی ہو. یہ کمپلیٹلی ایک میتھالوجی ہے, کمپلیٹلی میتھالوجی ہے. اسی کو میں کہتا ہوں مسٹری پہ بیس کرتی ہے, مسٹری پہ بیس کرتی ہے. تو اگر آپ تلک کی کمنٹری کو مانیں تو فوراً سوال پیدا ہوتا ہے, ویئر از دیٹ ریکارڈڈ ہسٹری in which you can find a reference, اس کے بارے میں ایک ریفرنس. کوئی ریکارڈ ہسٹری ایسی نہیں. اور اگر آپ گاندھی کو مانیں, گاندھی کمنٹری کو, یہ مانے کیا ہوگے کہ پھر تو ریڈیوس کر کے اس کو آپ نے مان لیا ایک فکشن. یعنی گاندھی کمنٹری گیتا کو ایک فکشن بنا دیتی ہے. دونوں جگہ ایک کوشچن آتا ہے. تلک کی کمنٹری ماننے پر, اگر آپ مانیں تو آپ کو ہسٹری میں ریفرنس دینا پڑتا ہے جو کہ موجود نہیں. گاندھی کی کمنٹری کو مانیں تو اور بھی زیادہ مسئلہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر ریڈیوس ہو کر کے وہ فکشن بن جاتی ہے. اور فکشن جو ہے ہماری زندگی میں ایک کہانی ہے, ایک اسٹوری ہے, ایک ناول ہے, یہ زیادہ کچھ بھی نہیں. تو قرآن میں جو کہا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, دس از دا بک دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ, نو ڈاؤٹ ان اٹ. یعنی ایک کمپلیٹ ہسٹری, ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے. ایک یورپین ہسٹورین نے لکھا ہے کہ محمد واز بورن ود ان دا فل لائٹ آف ہسٹری. تو قرآن ریکارڈڈ ہسٹری پوری طرح موجود ہے. جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن جو ہے 610 عیسوی میں اترنا شروع ہوا, 632 عیسوی میں پورا ہوا. ایسی کوئی ہسٹری دوسری بک کی نہیں. ابھی یہاں پہ ایک ہندو پروفیسر کے ایک 10 دن کی بات ہے, دلی میں لیکچر ہوا تھا. ایک ہندو پروفیسر جو دلی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ مانا جاتا ہے کہ وید جو ہیں ان کی کوئی بگننگ نہیں ہے, وہ بلین سال چلے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائنوسار ایج سے بھی پہلے, تو ڈائنوسار ایج سے پہلے تو انسان نہیں تھا, تو کس نے بنایا وید کو؟ کون پڑھتا تھا اس کو؟ کیا اینیمل پڑھتے تھے اس کو؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ وید کی کوئی بگننگ نہیں ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائنوسار ایج سے پہلے تھا وید کا زمانہ. تو کون تھا جس نے بنایا وید کو؟ کون پڑھتا تھا وید کو؟ کون سمجھتا تھا وید کو؟ کتنی عجیب بات ہے. یہ ایک ہندو پروفیسر نے ابھی جو دلی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, انہوں نے کہا. قرآن کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن ہسٹوریکل پیریڈ میں اترا, اس کی پوری ہسٹری ریکارڈڈ ہے, آپ اس کو ایک ایک چیز کو جان سکتے ہیں. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی بک پری سائنٹیفک ایج میں آئی ہیں
پری سائنٹیفک ایج سے میں مانتا ہوں وہ بکس جو تقریباً 500 سال پہلے آئیں، رینیسانس سے پہلے. تو جتنی بھی بک لکھی گئیں پری سائنٹیفک ایج میں، سب میں ایسی باتیں ہیں جو سائنس میں ٹکراتی ہیں، جو سائنس سے ٹکراتی ہیں. سب میں ایسی باتیں ہیں جو سائنس سے ٹکراتی ہیں. لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں جو بعد کو سائنٹیفک ڈسکوری ہونے والی جو ہوئی ہیں، بعد کو جو سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی ان سے ٹکراتا ہو، بلکہ افرمیشن پائیں گے آپ. یعنی سائنس کو آپ افرمیشن پائیں گے ان باتوں کا جو قرآن میں بتائی گئی ہیں. میں آپ کو صرف 2 مثال دیتا ہوں یہاں پر اس معاملے میں. 2 مثال. اس طرح کی مثال آپ کو کسی بھی بک میں، چاہے وہ سیکولر ہو یا ریلیجس ہو، نہیں پائیں گے آپ. چاہے سیکولر ہو یا ریلیجس ہو، جو کہ پری سائنٹیفک ایرا میں لکھی گئی ہو اور اس میں جو باتیں کہی گئی ہوں وہ سائنٹیفک ایرا میں ریجیکٹ نہ ہوئی ہوں، تو ایسی کوئی بک آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے ایکسیپٹ قرآن. تو یہ جو میں پہلی جو ورس ہے قرآن میں کہ دس از دا بک، دا ود دا کیپیٹل ٹی اینڈ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ. اس طرح سے وہ آپ اس کو جج کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو دیکھیے ایک بات یہ میں ایک مثال میں یہ دوں گا کہ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کی ورڈنگ یہ ہے، یہ آیت ہے وہ فیرو کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ پرافٹ موسیٰ کے زمانے میں جو کنگ تھا ایجپٹ کا، اس کا نام تھا فیرو. تو پرافٹ موسیٰ سے اس سے ٹکراؤ ہوا اور لمبی ہسٹری ہے، لمبی اسٹوری ہے جو بائبل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے اس کو. آخر میں یہ ہوا کہ خدا نے فیرو کو پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا. مانا جاتا ہے کہ وہ سی میں ڈوب کر مرا تھا، لیکن جو ریسنٹ جو ڈسکوری، جو اس میں ریسرچ ہوئی ہے تو مانتے ہیں کہ گلف آف عقبہ جو ہم کہتے ہیں وہاں پر وہ ڈوب کر مرا تھا. خیر، تو قرآن میں یہ ہے کہ جب وہ ڈوب کر مر رہا تھا تو خدا نے کہا کہ الیوم ننجی کا بے بدن کا لتکون لمن خلف کا آیا. آج ہم تمہاری باڈی کو پرزرو کر کے رکھیں گے. آج ہم تمہاری باڈی کو پرزرو کر کے رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے سائن بنے، SIGN، نشانی بنے، سائن. آج ہم تمہاری باڈی کو پرزرو کر کے رکھیں گے تاکہ بعد والوں کو وہ نشانی بنے. اب دیکھیے کہ یاد جو ہے اتری تھی 7 سینچری میں، 7 کے ارلی 7 سینچری میں. اس وقت انکلوڈنگ پرافٹ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ باڈی کہاں ہے. کیسی انوکھی بات ہے. پرافٹ، آپ کے کمپینین یا اسلامک فولڈ سے باہر دنیا کوئی بھی آدمی، ہول ورلڈ میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو جانے کہ فیرو کا باڈی پرزرو ہے. کیسی انوکھی بات ہے، انکلوڈنگ پرافٹ.
کیسی انوکھی بات ہے کہ خدا نے یہ لکھا قرآن میں کہ آج ہم تمہاری باڈی کو، فیرو کی باڈی کو پریزرو کر کے رکھیں گے تاکہ بعد والوں کو وہ پہچان بنے، نشانی بنے. اب یہ قرآن میں یہ ورس تھی. اب پورے 1200 سال بیت گئے، 1200 ایئرس، 1200 ایئرس. اب کمنٹری پڑھیے قرآن کی، جو کمنٹری ہے بہت ساری، ہزاروں ہزار، کسی میں بھی یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ باڈی کہاں ہے، کیونکہ کوئی جانتا نہیں تھا. خود پرافٹ نے نہیں بتایا کہ باڈی کہاں ہے، کیونکہ وہ بھی نہیں جانتے تھے. دیکھیے 9 سینچری کے آخر میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے. اگر آپ کسی کو جاننا ہو تو میں نے اپنی کتاب میں، جو کتاب کا نام ہے عظمت قرآن، اس میں ڈیٹیل لکھی ہے اس کی، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میں خود وہاں گیا ہوں کیرو میں جو میوزیم ہے، اس میوزیم میں ایک کیس میں وہ رکھی ہوئی ہے باڈی. تو 9 سینچری کے آخر میں کچھ جرمن اور فرینچ ہسٹورینس گئے کیرو. وہ اس آیت کو ڈھونڈنے نہیں گئے تھے، قرآن کے اس ورس سے ان کا کوئی مطلب نہیں تھا. وہ تو وہاں پر، آپ میں سے کوئی اگر گیا ہو کیرو، تو میں وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کیرو سٹی کے باہر بہت بڑا ڈیزرٹ ہے. کیرو جو سٹی ہے، اس کو ہم قاہرہ کہتے ہیں، اس کے باہر بہت بڑا ڈیزرٹ ہے. اس ڈیزرٹ میں جگہ جگہ وہ کھڑے ہوئے ہیں جس کو ہم اہرام کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں پیرامڈ. اس شکل کے بہت اونچی اونچی بلڈنگ ہیں، پیرامڈ. تو یہ پیرامڈ جو ہے ڈیزرٹ میں وہاں پر ہزاروں سال سے تھے. تو یہ جرمن اور فرینچ جو اسکالرس تھے، ان کو یہ تلاش تھی کہ یہ اس میں ہے کیا، کیونکہ ہزاروں سال سے کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پیرامڈ میں ہے کیا. تو کیا ہوا کہ ایک اسکالر نے اس کو کھولا، ایک ڈور کھول کر کے رستہ بنایا، اندر گیا تو مر گیا. وہ جانتے کیا ہوا؟ کیرو میں یہ مشہور ہو گیا ایک چیز، ان کے زبان میں ایک لعنت الفرائنہ، یعنی فیرو کا کرس آف فیرو. اس کے اندر لعنت الفرائنہ تھی، یعنی فرعون کی لعنت تھی. تو اس کی وجہ سے وہ مر گیا. وہ لعنت الفرائنہ، کرس آف فیروز. ایک مسٹیریس ایکسپلینیشن تھا ان کے پاس کہ مسٹیریسلی وہ مر گیا وہ اس کرس کی وجہ سے. تو لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اسکالرس ہوتے ہیں یورپ کے، وہ سپرسٹیشن نہیں ہوتے، وہ سپرسٹیشن بلیو نہیں کرتے. ان کا کہ نہیں یہ کچھ نہیں، لعنت وعنت کچھ نہیں. اور ریسرچ کی انہوں نے، تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ ایک بہت ہیوج بلڈنگ ہے، وہ بہت ہیوج بلڈنگ. تو اس کے اندر بہت دنوں سے ایک چڑیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ابابیل. مجھے نہیں معلوم کہ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں. ابابیل کو چھوٹی چڑیا ہوتی ہے، تو وہ ادھوروں میں رہتی ہے زیادہ تر. تو خیر اس کے اندر ابابیلیں بہت ساری تھیں. تو ابابیلیں جو تھیں وہ بیٹ کرتی تھیں، تو وہ ڈھیر بیٹ کا ہو گیا تھا، اس کا ڈھیر کا ڈھیر. اس کا گیس تھا، گیس بھرا ہوا اس کے اندر. اصل بات کیا تھی؟ اس گیس کو انہیل کرنے کو مر گئے تھے وہ. جیسے وہ اندر گئے تو انہوں نے انہیل کیا ابابیلوں کے بیٹ کو، گیس کو. تو انہیل کرنے سے وہ مر گئے وہ. جب یہ پتہ چلا تو مشین لگا کے اس کو ایکسہیل کیا گیا. تم نے کہا آپ جانتے ہیں کہ آج کل مشینیں ہوتی ہیں جو کھینچتی ہیں اس کو، جیسے ہم بلڈنگوں میں چھوٹے لگے رہتے ہیں وہ ایگزاسٹ فین. تو وہاں پر بڑی بڑی مشین لگا کر ایکسہیل کیا گیا، یہاں تک کہ ساری گیسیں نکال دی گئیں، ان کی صفائی کی گئی.
پھر وہ اسکالرشپ کے اندر داخل ہوئے. پھر دیکھا تو اس میں بہت سارے گریوز ہیں, قبریں. یہ قبریں کس کی تھیں؟ یہ فیروز کی یا ان کے رائل فیملیز کی تھی. فیروز کی وائف, ان کی ڈاٹر, ان کے سن. تو وہ سچ رائل گریو یارڈ تھا. وہ پیرامڈ جو تھا وہ رائل گریو یارڈ تھا. اب انہوں نے بہت ساری اس میں باڈی نکالی. تو مصریوں میں کیا تھا, ایجپشنس میں ایک آرٹ تھا ان کے یہاں جو کہتے ہیں ممیفیکیشن. تو باڈی کو وہ خاص طریقے سے بناتے تھے, یعنی کیمیکل وے میں کچھ کرتے تھے, تو باڈی کو پریزرو کر لیتے تھے وہ. پھر باڈی کو ڈیکے نہیں ہوتا تھا, ڈیکے رک جاتا تھا اس کا. تو رائل باڈی جو تھی مرنے کے بعد ممیفیکیشن کے ذریعے پریزرو کیا انہوں نے, اور انہوں نے پیرامڈ میں رکھ دیا اس کو. اب انہوں نے کیا کیا, آپ جانتے ہیں کہ یہ بات اس زمانے میں ہوئی جب کہ جو کہتے ہیں کاربن 14 ڈیٹنگ. کاربن 14 ڈیٹنگ یعنی سائنٹیفکلی آپ ان کی ایج معلوم کر سکتے ہیں. تو باڈیز پر اپلائی کیا انہوں نے اس ٹیکنیک کو, کاربن ڈیٹنگ کو, کہ کب کا ہے. تو پتہ چلا کہ ایک باڈی اس میں تھی جس کی ناک تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ ناک کو مچھلی نے کھا لیا تھا. باقی باڈی تو اس کا پریزرو تھا, ناک تھوڑی سی لگتا تھا مچھلی نے اس کو کاٹ لیا تھا. تو اس باڈی کو جب کاربن ڈیٹنگ پر رکھا گیا, معلوم ہوا کہ ٹھیک وہی اس کا زمانہ ہے جو موزس کا زمانہ ہے, موزس کا کنٹمپریری. ایک باڈی کے بارے میں میکینیکل ایگزامینیشن نے بتایا, یعنی کاربن ڈیٹنگ نے, کہ وہ موزس کا کنٹمپریری ہے.